الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. اما بعد، محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، میں نے شروع میں 3-4 دن تراویح کے اندر جو حصے پڑھے آپ کے ساتھ شیئر کیے. الحمدللہ آج 12ویں رات ہے رمضان کی اور 18 پارے لگ بھگ ہمارے مکمل ہو چکے ہیں. آج 18ویں پارے کا ابتدائی حصہ میں نے سوچا آپ کے ساتھ شیئر کروں. بڑا اہم حصہ ہے، بڑی اہم رہنمائی اس میں ہمیں دی جا رہی ہے. اس سے قبل جتنی بھی ہم نے حصے سمجھے اس کے اندر میں نے ساری صفات آپ کے ساتھ ڈسکس کی ہیں. متقین کی ساری صفات آپ کے ساتھ میں نے ڈسکس کی. اس حصے میں بھی میں یہی چاہتا ہوں، یہاں بھی کچھ ایسی صفات ہیں اگر یہ ہم اپنے اندر اپنا لیں تو ہمیں فلاح نجات مل سکتی ہے. اور مختصر طور پر اللہ رب العزت بتا رہے ہیں کہ تمہیں کیا صفات اختیار کرنی چاہیے، کیا صفات اپنانی چاہیے تو تم فلاح کامیابی کو پہنچ جاؤ گے. تو ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے، پارے کا ابتدائی حصہ ہے، قد افلح المؤمنون. انڈیڈ، تحقیق، یقینی بات ہے، فلاح پا گئے مؤمنون، اہل ایمان. کون سے اہل ایمان؟ اہل ایمان تو جو بھی آدمی کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وہ مسلم ہے، مومن ہے، کلمہ گو. لیکن کیا وہ حقیقی مومن ہے یا نہیں ہے، اس کو جانچنے کے لیے ہمیں دیکھنا چاہیے جو آگے صفات اللہ رب العزت بیان فرما رہے ہیں وہ صفات ہمارے اندر موجود ہیں یا نہیں ہیں. تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں قد افلح المؤمنون، کامیاب ہو گئے، فلاح کو پہنچ گئے ایمان والے. کون سی صفت؟ نمبر 1، الذین هم فی صلاتهم خاشعون. یہ وہ اہل ایمان ہیں جو اپنی نماز میں خشوع کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں خشوع کے ساتھ. نماز میں ان کو اللہ رب العزت کا احساس ہوتا ہے، دھیان ہوتا ہے. قیام کرتے ہیں تو دل میں یہ احساس ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت کے سامنے سر جھکا کر ادب کے ساتھ کھڑے ہوئے. جب رکوع میں جاتے ہیں تو احساس ہوتا ہے کہ یہ کمر اللہ رب العزت کے سامنے جھکائیے. سجدہ جب کرتے ہیں تو احساس ہوتا ہے کہ یہ ناک، پیشانی اللہ رب العزت کے قدموں میں رگڑ رہے. تو نماز میں خشوع کرنے والے، صلات کے اندر خشوع کرنے والے ہیں.
اس کے بعد ہم سوچیں کہ خشوع نہ کرنا، تو ایک طرف ہم مسلمانوں میں سے کتنا طبقہ ہے جو نماز بھی اہتمام کے ساتھ پڑھتا ہے، جو 5 وقت کی نمازوں کا اہتمام کرتا ہے، کتنا طبقہ ہے؟ کیا نماز صرف رمضان میں فرض ہے؟ رمضان کے بعد ہمارے ذمہ داری نہیں ہے کہ خدا کے سامنے قیام کریں، کمر سیدھی کریں، اس کے سامنے ناک رگڑیں، اس کے قدموں میں اپنا پیشانی جھکائیں، اس سے دعا کریں، اس سے مناجات کریں؟ نماز تو اصل میں ہے ہی ذکر، خدا کے سامنے عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، تواضع کے ساتھ کھڑا ہونا، دعا مانگنا، اپنی حاجت، اپنی جھولی اس کے سامنے پھیلانا۔ قد افلح المؤمنون، فلاح پاگے ایمان والے، الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو اپنی نمازوں میں خشوع کرتے ہیں۔ اس کے بعد ایک اگلی ان کی صفت، والذین هم عن اللغو معرضون، جو لغو کاموں سے اعراض کرتے ہیں۔ لغو کام اس کام کو کہتے ہیں جس کام سے نہ دنیا کا فائدہ ہو نہ آخرت کا فائدہ ہو، بالکل لا یعنی کام ہو۔ حدیث میں آتا ہے من حسن الاسلام ان ترکہ ما لا یعنی، آدمی کے حسن اسلام میں سے یہ چیز ہے کہ وہ ہر وہ چیز ترک کر دے جو اس کو نفع نہ پہنچائے، ما لا یعنی، جس کا بے مطلب چیز ہو، نہ دنیا کا کوئی فائدہ نہ آخرت کا فائدہ۔ مسلمان ہمیشہ کوئی کام ایسا کرے گا جس میں اس کو آخرت کا فائدہ ہو، اس کا کوئی دنیا کا کام بھی ہوگا تو اس میں اس کی انٹینشن یہی ہوگی آخرت کا فائدہ۔ ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، جو ہم کھانا کھاتے یہ بالکل دنیاوی کام ہے، ٹھیک ہے بظاہر، لیکن اگر اس میں ہماری انٹینشن یہ ہے کہ کھانے سے جو مجھے طاقت ملے گی اس سے میں خدا کی عبادت کروں گا، تو اب یہ جو دنیا کا کام بھی ہے یہ آخرت کا کام بن گیا انٹینشن کی وجہ سے۔ تو مسلمان کا کوئی کام ایسا ہو ہی نہیں سکتا جو اس کو دنیا یا آخرت کے لحاظ سے فائدہ نہ پہنچا رہا ہو۔ جو بھی دنیا کے کام ہیں، بزنس کرنا ہے، کاروبار کرنا ہے، جو بھی کام ہے، ان سب میں اگر آپ کی انٹینشن یہ ہے، اچھی انٹینشن ہے، تو وہ سارے کام آپ کے آخرت کے حساب سے بھی آپ کو فائدہ پہنچا رہے ہیں، دنیا کے حساب سے بھی آپ کو فائدہ پہنچا رہے ہیں۔ تو کوئی بھی ایسا کام اہل ایمان نہیں کرتے جو لغو کام ہو، لغو کاموں سے اعراض کرتے۔ مثال دے دوں کہ مسلمان پب جی نہیں کھیل سکتا، کیا فائدہ ہے اس سے کوئی فزیکل فٹنس تو نہیں مل رہی۔ مسلمان لوڈو نہیں کھیل سکتا، کیرم نہیں کھیل سکتا، ٹائم پاس نہیں کر سکتا، ٹائم کل نہیں کر سکتا، وہ اپنا ٹائم ویلیوبل بناتا ہے، قیمتی بناتا ہے۔ یہ لفظ ہی غلط ہے کہ ٹائم کل کرنا ہے، یہ لفظ ہی غلط ہے۔ تو وہ لغو کاموں سے اعراض کرتے ہیں۔ تیسری صفت ان کی آ رہی ہے والذین هم للزکاة فاعلون، اور وہ زکوٰۃ کے ادا کرنے والے۔ اب یہاں پر تھوڑا اختلاف بھی ہے، اس سے زکوٰۃ کون سی مراد ہے، مال کی زکوٰۃ مراد ہے یا انسان کا جو تزکیہ ہے کہ وہ روحانی طور پر اپنے آپ کو پاک صاف رکھتے ہیں، اس میں مفسرین کا اختلاف ہے۔ لیکن یہ صفت ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، پہلے ہی لیکچر میں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو مال ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں، تو یہ زکوٰۃ دیتے ہیں۔ زکوٰۃ تو ایک فرض چیز ہے، وہ اللہ نے بچت پر 2.5% سال میں ایک دفعہ فکس رکھی ہے، جتنی آپ کی سالانہ بچت ہے تو اس پر 2.5% ہے، جتنی انکم ہے اس پر 10% ہے، یا 5% ہے اگر آپ نے اپنا سرمایہ لگا کر انکم کی ہو، تو جس کو عشر بولا جاتا ہے، خمس بولا جاتا ہے، تو وہ زکوٰۃ کے ادا کرنے والے ہیں۔
اس کے علاوہ بھی وہ نفلی صدقات بھی دیتے ہیں، ان کے مالوں میں حصہ ہوتا ہے مانگنے والوں کا، محروم کا۔ اس کے بعد والذین هم لفروجہم حافظون، وہ اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، یعنی وہ غلط طریقے سے سیکس نہیں کرتے، حدود و قدود میں رہتے ہیں۔ ایک مسلمان زانی نہیں ہو سکتا، زنا نہیں کر سکتا، وہ سیکچول ریلیشن شپ اپنی مرضی سے آزادی سے قائم نہیں کر سکتا۔ اگر وہ واقعتاً مؤمن ہے تو جس طرح اس کو حکم دیا گیا ہے اور آگے بتا دیا کس طرح، الا علی ازواجہم، یا تو تمہاری ازواج، او ما ملکت ایمانہم، یا تمہاری کنیز ہے، اگر تم ان سے ریلیشن شپ قائم کرتے ہو فإنہم غیر ملومین، تو کوئی ملامت نہیں ہے۔ فمن ابتغى وراء ذلک، جو کوئی بھی اس کے علاوہ کوئی راستہ ڈھونڈے گا، کوئی بھی راستہ ہو، چاہے وہ مسٹربیشن ہو، چاہے وہ کچھ بھی ہو، یہ صرف 2 ایکسیپشنز ہیں، ان ایکسیپشنز کے علاوہ کوئی بھی راستہ ہو، چاہے وہ مسٹربیشن کا ہو جو آج کل ینگسٹرز میں بہت زیادہ کامن ہے، کوئی بھی راستہ ہو، تو کوئی بھی اس کے علاوہ جو راستہ ڈھونڈے گا فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، تو وہ حد سے تجاوز کرنے والا ہے۔ اس کے بعد فرمایا وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ، وہ اپنی امانات، جو ان کے پاس امانتیں ہوتی ہیں اور جو عہدے ہوتے ہیں، اس کی نگہبانی کرنے والے ہیں۔ امانت جو آپ کو اللہ نے دی ہے، کوئی عہدہ دیا ہے، کوئی منصب دیا ہے، اس میں خیانت نہیں کرتے، کرپشن نہیں کرتے، اور کوئی عہدہ ہے، کوئی معاہدہ کیا ہے، اس کا پاس رکھتے ہیں، یہ اہل ایمان کی صفات ہے۔ والذین هم علی صلواتہم یحافظون، اور جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ پہلی صفت بتایا کہ جو اپنی نمازوں میں خشوع کرتے ہیں، آخری صفت ہے یہ، اور بتایا جا رہا ہے کہ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ بات شروع ہوئی نماز سے، بات ختم ہوئی نماز پر، اور اس کے بیچ میں الگ صفات ہیں۔ پہلی صفت ہے خشوع، کہ وہ اپنی نماز میں خشوع کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہے کہ لغو کام سے وہ اعراض کرتے ہیں، زکوٰۃ کے ادا کرنے والے ہیں، شرم گاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، امانت میں خیانت نہیں کرتے، اپنے عہدوں کا پاس رکھتے ہیں، اور اس کے بعد آخری صفت ہے کہ نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، اپنی نمازوں کو ضائع نہیں ہونے دیتے۔ تو میرے بھائیوں، نماز کی کتنی اہمیت ہے، کتنی امپورٹنس ہے، اور ہم لوگ سب کام کرتے ہیں، نماز کو اہمیت نہیں دیتے۔ خدمت خلق کے کام کرنے والے حضرات سارے کام کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہم تو اتنا بڑا کام کر رہے ہیں، نماز کی کیا ضرورت۔ اللہ کی نظر میں نماز کی کتنی اہمیت ہے کہ اللہ نے ان لوگوں کا کریکٹر بتایا ہے جو کامیاب ہوں گے، اور ان کے کریکٹر میں اللہ رب العزت نے جو پہلی صفت بتائی ہے وہ یہ بتائی ہے کہ وہ نمازوں میں خشوع کرتے ہیں، اور آخری صفت یہ بتائی ہے کہ وہ نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اولئک هم الوارثون، یہی تو وارث ہیں، الذین یرثون الفردوس، یہ فردوس کے وارث ہیں، جنت کا سب سے اعلیٰ مقام فردوس، ہم فیہا خالدون، جہاں پر وہ ہمیشہ رہیں گے۔ تو میرے بھائیوں، یہ جتنی صفات ہیں، اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ مجھے ان تمام صفات کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو جتنے میرے سامعین ہیں، سننے والے ہیں، ان سب کو بھی اللہ تعالیٰ ان تمام صفات پر کاربند فرمائے۔ اور میں اپنی بات اسی پر ختم کرتا ہوں کہ
مغفرت مانگتا ہوں میں اپنے لیے بھی اور آپ تمام حضرات کے لیے بھی جو مجھے سن رہے ہیں، تمام مسلمانوں کے لیے، مرد عورتوں کے لیے، اور آپ حضرات بھی اللہ سے مغفرت مانگیے، مغفرت کا عشرہ ہے، بے شک اللہ غفور اور رحیم ہے، اور اس عاجز احقر کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔